بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ اور کرو امریکہ کو انکار، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ مئی 2023 میں امریکہ نے بنگلہ دیش کی اس وقت کی وزیر اعظم کو پیشکش کی کہ اگر وہ امریکہ کی انڈو پیسیفک پالیسی، جس کے تحت بنیادی طور پر چین کے اثر و رسوخ کو کم کرنا تھا، اس پر عمل درآمد کے لیے امریکہ کو بنگلہ دیش کی سرزمین پر بیس بنانے کی اجازت دے دے تو 7 جنوری 2024 کو ہونے والے انتخابات میں بھی ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں کھڑا کیا جائے گا، اور پھر بعد میں ان کی بن جانے والی حکومت کے لیے بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اس بیس کے لیے یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں مغرب کی جانب آپ دیکھ سکتے ہیں چٹاگانگ ہیل کریکٹس، اور مغرب میں میانمار کے کچھ علاقہ پر مشتمل ایریا۔ یہ امریکہ کا منصوبہ تھا کہ ان دو جگہوں کو، یعنی چٹاگانگ کی سائیڈ اور اسی طرح پھر میانمار کے اس علاقے کو شامل کرنا تھا، اور جس کے بعد جب یہ شامل ہو جاتے تو بے آف بنگال میں بیس بنانے کے بعد ایسٹ تیمور کی طرز پر ایک آزاد عیسائی ریاست قائم کرنے کا امریکی منصوبہ تھا۔ اب حسینہ واجد جو کہ وزیر اعظم تھیں بنگلہ دیش کی، وہ اس علاقہ سے تعلق رکھنے والی انتہائی گھاگ سیاستدان ہیں اور خطہ اور بین الاقوامی معاملات کا گہرا ادراک رکھتی ہیں۔ انہوں نے بنگلہ دیش کی ترقی کو ترجیح دیتے ہوئے ہمسایہ ملک یعنی بھارت اور چین سے اعلیٰ تعلقات بنا کر رکھے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے امریکہ کو بنگلہ دیش کی سرزمین پر بیس کی سہولت مہیا کرنے سے بڑے ہی اچھے طریقے سے انکار کر دیا۔ اب امریکہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی فوجی اور معاشی طاقت ہے، چنانچہ صدر بائیڈن کو بنگلہ دیش کا یہ انکار ایک آنکھ نہ بھایا، اور بنگلہ دیش میں حکومت کی تبدیلی کا پلان بنا کر حسینہ واجد سے جان چھڑانے کے منصوبے پر عمل شروع کر دیا گیا۔ اور پھر چند روز قبل جو وقوع رونما ہوا، امریکی پالیسی کے عین مطابق بنگلہ دیش کی فولادی خاتون سے جان چھڑا لی گئی۔ شروع میں ملازمتوں اور تعلیم کی فیلڈ میں کوٹا سسٹم کو بنیاد بنا کر طلباء سے مظاہرے شروع کروائے گئے۔ کوٹا سسٹم کو طلباء کی ڈیمانڈ پر وزیر اعظم نے منسوخ کر دیا، تاہم امریکہ کا چونکہ مقصد حسینہ واجد سے جان چھڑانی تھی، لہٰذا مظاہرین میں مخالف سیاسی پارٹیوں اور انتہا پسند نظریات رکھنے والی اسلامی مذہبی تنظیموں کو بھی شامل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی اداروں میں امریکی نواز عناصر سے نہتے عوام پر گولیاں چلوائی گئیں اور 300 کے قریب ہلاکتیں کر دی گئیں۔ پھر ان ہلاکتوں کو سوشل میڈیا پر جذباتی رنگ میں وائرل کر کے حکومت مخالف مظاہروں کو مزید ایندھن مہیا کیا گیا۔ آرمی چیف جو کہ حسینہ واجد کا اپنا ہی مقرر کردہ تھا، اس پر بھی دباؤ ڈال کر ایسا منظرنامہ پیش کروا دیا گیا کہ وزیر اعظم حسینہ سے استعفیٰ لے کر ان کو 45 منٹ کے اندر اندر ملک سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھارت روانہ کر دیا گیا۔ دنیا کو دکھانے کے لیے شر پسند عناصر کو حکمرانوں کی رہائشوں پر حملے کرنے دیے گئے، اور پھر سوشل میڈیا پر ان شر پسند عناصر نے جو کارروائیاں کیں ان کو دکھا کر اس بات کا خوب چرچا کیا گیا تاکہ وزیر اعظم کے ملک سے فرار کو جائز ثابت کیا جا سکے کہ ان کی جان کو خطرہ تھا۔ اب وزیر اعظم کے ملک سے فرار ہو جانے کے بعد مخالف پارٹی کی رہنما خالدہ ضیاء کو بھی رہا کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ خالدہ ضیاء کا جھکاؤ امریکہ کی طرف ہے۔ اسی طرح امریکہ کے ایک حمایتی نوبل انعام یافتہ محمد یونس کو عبوری حکومت کی سربراہی کے لیے فوری طور پر ملک واپس بلا لیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش اس وقت 170 ملین آبادی کا دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لحاظ سے دنیا بھر میں اس کا نام ہے۔ امریکی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کے لحاظ سے بنگلہ دیش کی لوکیشن بھی بہت اہم ہے۔ حسینہ واجد جو کہ بانی بنگلہ دیش شیخ مجیب کی بیٹی ہیں، وہ ایک زیرک خاتون ہیں۔ خطہ کے حالات اور ملک کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ہمسایہ ملک بھارت اور چین کے ساتھ انتہائی گہرے دوستانہ اور تجارتی تعلقات بنا کر رکھے ہوئے تھے، اور پھر یہی وجہ تھی کہ ان کے 15 سالہ دور حکومت میں بنگلہ دیش نے معاشی لحاظ سے بہت زیادہ ترقی کی، اور اس ملک میں عام آدمی کا معیار زندگی بھی بہت بلند ہوا۔ چند سال قبل بنگلہ دیش میں عام آدمی کی تنخواہ پاکستان کی نسبت کم ہوا کرتی تھی،
لیکن جو اب ترقی کرتے کرتے پاکستان کے $100 کے مقابلہ پر بنگلہ دیش میں $250 فی کس ماہانہ ہو چکی ہے۔ یہ ماہانہ آمدنی ہے بنگلہ دیش میں ایک آدمی کی۔ پاکستان کے $100 کے مقابلے میں وہاں اب $250 ماہانہ ایک عام آدمی کی آمد ہے۔ حسینہ واجد نے مذہبی انتہا پسندوں کو بھی سخت لگام دے رکھی تھی۔ اب جو ہی ان کے ملک سے نکل جانے کا علم ہوا تو فوراً بعد ہی مذہبی انتہا پسندوں نے امن پسند مذہبی تنظیموں، جن میں احمدیہ مسلم جماعت بھی شامل ہے، ان پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ اب امریکہ جو اپنی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کے نقطہ نظر سے اس علاقہ میں چین کو نیچا دکھلانا چاہتا ہے، پہلے اس نے بھارت کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھائیں اور بھارت کو چین کے مقابلہ پر لانا چاہا۔ بھارتی حکمران مودی صاحب بھی گھاگ سیاستدان ہیں اور خطہ کے ساتھ ساتھ وہ بین الاقوامی حالات کی نبض پر بھی ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اس لیے وہ بھی امریکہ کو بڑے اچھے طریقے سے چکمہ دے گئے۔ بنگلہ دیش بھی بھارت کا ہی ساتھ دے رہا تھا، لیکن اب حالات نے اچانک پلٹا کھایا اور امریکہ بنگلہ دیش میں حکومت کی تبدیلی میں کامیاب ہو گیا ہے۔ جلد ہی اب بنگلہ دیش میں امریکی کٹھ پتلی حکومت کا قیام عمل میں آ جائے گا۔ اس سے قبل امریکہ پاکستان میں بھی اپنی کٹھ پتلی حکومت قائم کر چکا ہے۔ اب اس علاقہ میں یہ بدلتے ہوئے حالات کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا کہ بھارت اب کون سی راہ اپناتا ہے۔ بظاہر تو پاکستان اور بنگلہ دیش جہاں امریکن کٹھ پتلی حکومتیں قائم ہیں، چین کے لیے درسری کا باعث بن جائیں گی اور امریکہ کا اپر ہینڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں تبدیلی کے بعد پاکستان کے بعض ترم خان تجزیہ نگار آس لگا کر بیٹھ گئے ہیں کہ اب پاکستان کے عوام بھی سڑکوں پر نکل آئیں گے اور پاکستان کی ڈنڈے والی سرکار کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اب ان عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے کہ او بھائی، پاکستان میں تو پہلے ہی امریکہ کی کٹھ پتلی حکومت موجود ہے، تو بھلا امریکہ کیوں اس کو تبدیل کرے گا؟ عمران خان کی حکومت نے البتہ امریکی حکومت سے پنگا لیا تھا اور اب تک وہ سزا بھگت رہا ہے۔ ملکوں میں رجیم چینج کی پالیسی صرف امریکہ ہی چلاتا ہے۔ روس اور چین وغیرہ کو اس قسم کی حرکتوں میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی، نہ ہی دیکھنے میں کوئی ہمیں ملتی ہے۔ اور یہ جو رجیم چینج کی امریکی پالیسی ہے، اس میں اکثر امریکہ کامیاب ہی رہتا ہے۔ اس دنیا میں حکمرانی طاقتوروں کا ہی کھیل ہے اور انہی کی مرضی چلتی ہے، اور غالباً کائنات کا بھی یہی اصول ہے کہ مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ عمران خان کہنے کو اپنے آپ کو ویل ریڈ کہتے ہیں، لیکن قدرت کے اس بنیادی اصول کو نہیں سمجھ سکے۔ اب اگر وہ نیلسن منڈیلا کی طرح اپنی لیگیسی قائم کر کے چھوڑ جانا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں، لیکن اس کے لیے 27 سال جیل میں رہنا پڑتا ہے۔ اور پھر عمران خان کو اپنی قوم کو بھی دیکھ لینا چاہیے، جو عقل اور شعور سے آ رہی ابھی تک تو ایک ہجوم ہے جس میں تبدیلی کے لیے کسی قسم کی چنگاری بھی موجود نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت کے جو حالات ہیں اس کے مطابق تو امریکہ کا پلڑا بھاری جا رہا ہے، لیکن اگلے 3 ماہ میں امریکہ میں بھی انتخابات ہونے ہیں اور صدارتی امیدواروں میں ٹرمپ صاحب کچھ وکھری ٹائپ کی شخصیت ہیں۔ اپنے پچھلے صدارتی دور میں بھی وہ شمالی کوریا کے صدر سے ملنے چلے گئے تھے۔ کوئی پتہ نہیں اگر ان کو دوبارہ اقتدار مل جاتا ہے تو پھر طاقتوروں کے یہ اونٹ کس کڑوٹ بیٹھیں گے، اس کے لیے بہرحال ہم لوگوں کو انتظار ہی کرنا پڑے گا۔